بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ویلاگ نمبر ہے 140، پہلی قسط ہے، معارف و مسائل ہیڈنگ ہے اور پیج ہے 99، معارف القرآن جلد دوم، سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 84۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 ہے، اس سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار، دیں مال اپنا، دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ ہیڈنگ ہے میثاق سے کیا مراد ہے اور یہ کہاں ہوا؟ پیج 99 کا ویلاگ نمبر 140 اور پہلی قسط ہے، میثاق سے کیا مراد ہے اور یہ کہاں ہوا؟ میثاق کہاں ہوا؟ یا تو عالم ارواح میں ہوا یا دنیا میں بذریعہ وحی ہوا، دونوں احتمال ہیں۔ بیان القرآن حوالہ۔ میثاق کیا ہے؟ اس کی تصریح تو قرآن نے کر دی ہے، لیکن یہ میثاق کس چیز کے بارے میں کیا گیا؟ اس میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد تمام انبیاء سے صرف حضرت محمد رسول اللہ کے بارے میں لیا تھا کہ اگر وہ خود ان کا زمانہ پائیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی تائید و نصرت کریں اور اپنی اپنی امتوں کو بھی یہی ہدایت کر جائیں۔ حضرت طاؤس، حسن بصری اور قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میثاق انبیاء سے اس لیے لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تائید و نصرت کریں۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس دوسرے قول کی تائید اللہ تعالیٰ کے قول وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ احزاب سورت کے اندر ہے یہ۔ احزاب سے بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ عہد ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کے لیے لیا گیا تھا۔ تفسیر احمدی۔ در حقیقت مذکورہ دونوں تفسیروں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے دونوں ہی مراد لی جا سکتی ہیں، یعنی تفسیر ابن کثیر۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگا تمام انبیاء سے ایمان کے مطالبے کا فائدہ۔ یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، یعنی کہ آج کی جو پہلی قسط تھی۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں دھمک رہے ہیں، ہے موتیوں کی لڑی صحابہ، یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں۔
وہ جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، جو ان کی رفعت کو مانتے ہیں انہیں کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے